اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تحریک منہاج القرآن فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ربط رسالت کی بحالی کی تحریک ہے. تحریک نے اپنی 25 سالہ جد و جہد میں وطن عزیز اور پوری اسلامی دنیا میں ربط رسالت کے استحکام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں جو کہ ہمہ جہت حیثیت رکھتی ہیں. تحریک منہاج القرآن نے ہر اس عمل کے فروغ کی جد و جہد کی ہے جو ملت اسلامیہ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے استحکام کا ذریعہ بنے. امت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بحالی کئی اعمال کے ذریعے ممکن ہے. ان میں ایک انتہائی محبوب عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے عمل کو ملت اسلامیہ کی زندہ روایت اور متداول کلچر بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود کا قیام عمل میں لایا گیا جس کی ہماری ملی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں، کسی دربار پر، کسی ادارے میں، کسی تحریک کے مرکز پر، کسی دارالعلوم میں، کسی مشن میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے روئے زمین پر اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں. لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے. تو لوگ آپ اپنا عہد کریں، زندگی میں 10 دن ہیں، ایک دستہ 10 دن کے لیے آتا ہے اور 24 گھنٹے درود و سلام میں وہ شریک ہوتا ہے. 3 حصے 8-8 گھنٹے کے بن جاتے ہیں. حضور کے درود پاک کا جو مین حال یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بنے گا. تو جو حال ہوگا وہ حضور کے درود کے نام پر منسوب ہوگا اور جو مینار ہوگا وہ حضور کے سلام کے نام پر منسوب ہوگا. تو یہ اس کی شکل ہے، یہ مولانا روم کے کونیا کی شکل ہے جو یہاں تعمیر ہوگی. یہ کوئی 85-88 فٹ اونچا گوشہ درود و سلام تعمیر ہوگا. پھر جب تعمیر ہو جائے گا تو آپ درود و سلام یہاں اس کے اندر پڑھا کریں گے. یکم دسمبر 2005 کو تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود قائم ہوا. عالمگیر سطح پر قربت رسالت مآب کے حصول اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحکم کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ قدم ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. درود و سلام کی اہمیت و افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حقیقت واضح ہے کہ درود و سلام ایک منفرد اور بے مثل عبادت ہے جو رضائے الہی اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤثر ذریعہ ہے. اس مقبول ترین عبادت کے ذریعے ہم بارگاہ عزی سے فوری برکات کے حصول اور قبولیت دعا کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے ربط و تعلق نصیب ہوتا ہے، نسبت محمدی پختہ ہوتی ہے
اور سب سے بڑھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے آقا علیہ السلام کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے، زیارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام خود توبہ بن جاتا ہے، خود توبہ ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، بخشش کا بھی دروازہ کھلتا رہتا ہے، شفاعت کے بھی حقدار بنتے رہتے ہیں، اور حضور کی توجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ حضور پر درود شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ گوشہ درود میں ہمہ وقت درود و سلام پیش کرنے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا گیا ہے، جس کے تحت گوشہ درود میں شرکت کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے احباب کو 10 دن کے لیے مرکز بلایا جاتا ہے، جن کی تعداد 18 سے 24 ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں کی 3 نشستیں ہوتی ہیں، اور ہر نشست میں کم از کم 6 افراد شرکت کرتے ہیں، اور ہر 8 گھنٹے بعد نشست تبدیل ہو جاتی ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے افراد روزے سے ہوتے ہیں۔ ان کی سحری اور افطاری کا انتظام گوشہ درود کی انتظامیہ کرتی ہے۔ حضور کے درود و سلام پڑھنے والوں کو 10 دن روزہ رکھوانا، تو جب روزے کے ساتھ درود و سلام پیش ہوگا آقا کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش ہوگا 10 دن کنہوں نے پڑھا، اور آقا روزے کے ساتھ پڑھا، روزہ کس نے رکھوایا افطار کرایا، وہ روزے رکھوانے والے کے نام بھی پیش ہوں گے۔ آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور سحر و افطار کا خرچہ فلاں لوگ کر رہے ہیں۔ گوشہ درود میں طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والوں کے لیے مخصوص طرز کا عربی لباس بھی تیار کیا گیا ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے احباب کو اسناد بھی دی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم گوشہ درود میں داخل ہوئے تو وہ کیفیت بیان سے باہر ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت اتنا روحانی کیف اور سرور نصیب ہوا کہ من کی کیفیت آنکھوں سے چھلک پڑی۔ تو یہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ گوشہ درود کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کے خواہش مند افراد اپنے کوائف ویب سائٹ، فون یا ڈاک کے ذریعے مرکز کو ارسال کر سکتے ہیں۔ 10 دن موتقف ہونے کے بعد جب قائد محترم ہمیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، تو آپ نے مجھے تاحیات خادم گوشہ درود بن کر رہنے کی اجازت دے دی۔ تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ کے سبززار میں گوشہ درود کے لیے مینارت السلام کی انتہائی خوبصورت عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز جلد ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مینارت السلام اور زاویۃ الصلاۃ کی عمارت کا سنگ بنیاد عالم اسلام کی معتبر شخصیات نے اپنے دست مبارک سے رکھا، جن میں حضور شیخ الاسلام کے علاوہ
مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم الشیخ ہاشم بن احمد البدر الشیبی